بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ رب وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت اللہ رب العزت کی آیات کا جو لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کی یہ نشست دوسری نشست ہے جس میں متبعین وحی کہ جو کہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرتے ہیں، ان کے جو معنی معاملات ہیں، جو ان کی معیشت سے متعلق ان کی نفسیات ہیں، جو ان کا طرز عمل ہے، جو ان کے رویے ہوتے ہیں، مان و دولت اور جو متاع الحیات ہیں، جو مختلف اللہ رب کریم نے جو ذرائع پیدا کیے ہیں، رزق کے ذرائع پیداوار اور اللہ کے جو خزانے ہیں، جو اسباب رزق ہیں، ان کے متعلق ان کا روش کیا ہوتی ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ متبعین وحی کی جو اصطلاح ہے وہ صرف اس وجہ سے اس کو بار بار واضح کیا جاتا ہے کہ ایک لوگ مختلف مذاہب پر چل رہے ہیں دنیا میں اس وقت بھی، لیکن وہ صرف اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے۔ وہ جزوی طور پر، جس طرح وہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ چلن تھا کہ وہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ وہ کتاب کی بعض باتوں پر تو ایمان لائے ہوئے تھے اور بعض سے کفر اختیار کر رہے تھے۔ یہ جو روش ہے، یہ اس کا نتیجہ بھی عذاب کی صورت میں نکلتا ہے۔ عذاب سے نجات تبھی مل سکتی ہے، تبھی انسان اللہ رب کریم کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے، جنت میں داخل ہو سکتا ہے، جب وہ قطعی طور پر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کو اصولی طور پر اس کا اتباع کرے، اور وحی کے علاوہ، قرآن کریم کے علاوہ ایک نفس بھی کسی چیز کا اتباع نہ کرے۔ یہ اس کا موقف، یہ نظریہ زندگی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ اس میں اگر اس سے کچھ کمی بیشی ہو جائے گی، کوئی نادانستہ طور پر بتقاضۂ بشریت اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کی وہ نقصیوں سے درگزر فرمائے گا۔ لیکن جو بندہ اصولی طور پر عمداً جان بوجھ کر سوچتے سمجھتے ہوئے شرک کا ارتکاب کرتا ہے کہ وہ وحی کے علاوہ، وحی اب واضح طور پر یہ چیز جان لیجیے کہ قرآن کریم سے باہر ایک نفس بھی نہیں ہے، دین بھی قرآن کریم سے باہر نہیں ہے، اور وحی بھی قرآن کریم سے باہر نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہدایت ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں وہ باطل ہیں، وہ آدمیوں کی گھڑی ہوئی ہیں اور لکھی ہوئی ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ اور کذب ہیں۔ تو اس چیز کا پہلے تعین ضروری ہے۔ جو اصولی طور پر دوسری کتابوں کو بھی، چاہے ان کو احادیث کا نام دیا گیا ہے، چاہے روایات کا، سنت کا، فقہ کا، شریعت کا، تصوف کا، ان کو کوئی بھی نام دیا گیا ہے، ان کتابوں کو جب دین بنایا جائے گا تو یہ شرک ہوگا۔ پھر اس شرک کے ارتکاب کرتے ہوئے اگر بعض چیزیں وحی کی بھی اپنائی جا رہی ہوں گی، وحی کا اتباع بھی بعض معاملات میں، یعنی قرآن کریم کی آیات کا بھی اتباع کیا جا رہا ہوگا، تو شرک کا جو مرتکب ہوتا ہے اس کی تو مغفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ چیز پہلے جو متبعین وحی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو اچھی طرح جاننا اور شعوری طور پر اس کو سمجھنا ہے کہ متبعین وحی کے کیٹیگری میں، اس زمرے میں صرف وہی لوگ اس ضمن میں شامل ہوتے ہیں، اس درجہ میں، جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن کریم کا اتباع کرتے ہیں، اور قرآن مجید سے باہر ایک نفس کا بھی نہ اتباع کرتے ہیں، نہ اس کو قبول کرتے ہیں، نہ اس کی طرف ان کا رخ اور رجحان ہوتا ہے۔ تو مومنین کا نفس یہی اصطلاح ہے، انصار اللہ، حزب اللہ، جند اللہ، یہ سارے مومنین کے لیے ہیں۔ مسلمین کے الفاظ بھی آئے ہیں، مومنین کے بھی۔ تو یہ مفہوم ان کا جب بھی ان نشستوں میں متبعین وحی کے الفاظ آئیں گے تو مفہوم یہی ہوگا کہ جو صرف اور صرف قرآن مجید کو دین تسلیم کرتے ہیں اور قرآن کریم سے باہر ایک نفس بھی اس کی طرف نہ رجوع کرتے ہیں، نہ اس کو قبول کرتے ہیں، نہ اس پر انحصار کرتے ہیں، اور قرآن کریم کو کافی تسلیم کرتے ہیں۔
اور وہی قرآن کریم سے باہر ایک نفس بھی نہیں ہے، وہی کے علاوہ کسی چیز کا اتباع نہیں کرنا، اور وہی قرآن کریم سے باہر کہیں نہیں ہے۔ جو کچھ قرآن کریم کے اندر ہے وہ دین ہے، اور جو قرآن مجید سے باہر ہے، قرآن کریم کے متن سے باہر ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورۃ الانعام بلکہ اس سے پہلا جو ضمنی موضوع تھا، جو پہلی نشست میں صرف اس ایک ذیلی عنوان سے متعلق آیات آپ کے سامنے لائی گئی کہ ساری نوع انسانی کے یکساں اور مساوی معاشی حقوق کو تسلیم کرنا۔ اب آج کی نشست میں جو دوسرا ضمنی موضوع ہے وہ اکتساب رزق میں جو بعض افراد کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، تو اس کو من جانب اللہ تسلیم کرنا۔ یہ دوسری حقیقت ہے جس کو سمجھنا اور جس کا اعتراف کرنا اور دل سے اس کو قبول کرنا ہوگا کہ جن لوگوں کو بھی اکتساب رزق میں اللہ رب کریم نے فضیلت دی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں آدمی کا اپنا کوئی علم، ہنر، کاریگری اور کوئی اس کی فنکاری اور کوئی صلاحیتوں کا عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ وہ صلاحیتیں جن کے ذریعے وہ علم حاصل کرتا ہے، وہ ہنر سیکھتا ہے، وہ اکتساب رزق میں دوسروں سے آگے ہوتا ہے، تو وہ ہنر بھی اس کو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ وہ جو جن ذرائع سے علم حاصل کرتا ہے، آنکھ، کان اور دیگر دماغ، ساری صلاحیتیں، عقل، فکر، شعور، یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی عطا کردہ ہیں۔ تو مومن کو پہلے اس حقیقت کا اعتراف کرنا ہوتا ہے اور دل سے اس کو قبول کرنا ہوتا ہے کہ جو مجھے رزق میں میرے رب نے فضیلت دی ہے، یہ میرے رب کی دی ہوئی ہے۔ یہ اس سے پہلے جو مشرکین، منافقین، مجرمین اور فاسقین اور کفار کی جو نفسیات تھی اور ان کی جو معیشت اور مالی امور ہوتے ہیں، اس میں یہ چیز واضح کی جا چکی ہے کہ یہ جو قارون تھا اور جو قارون کی نظریاتی اولاد ہیں، مترفین اور ہر دور کے جو قارون ہیں آج کے دور میں، ان کا بنیادی فرق ان میں اور مومنین میں یا متبعین وحی میں بنیادی جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قارون بھی یہ اس موقف پر تھا کہ یہ جو میرے پاس مال دولت ہے، یہ علم من عندی، یہ میرے اپنے علم و ہنر کا نتیجہ ہے۔ تو جبکہ مومنین کا جو موقف ہوتا ہے وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں، قلب سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمیں جو رزق میں فضیلت ملی ہے یہ تو ہمارے رب نے دی ہے، وہ اپنی ملکیت ہی اس پر ظاہر نہیں کرتے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ تو آپ بھی اپنا خود جائزہ لے سکتے ہیں، خود اپنے قلب میں سے، خود اپنے آپ سے شہادت دے سکتے ہیں صدق کے ساتھ کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں مال دولت اور یہ ساری صلاحیتیں، رزق میں ہم دوسروں سے زیادہ کما سکتے ہیں، اکتساب رزق میں ہم دوسروں سے زیادہ کمائی کے اہل ہیں، تو یہ ہمارے رب کی عطا کردہ ایک نعمت اور فضیلت ہے، یا ہم نے خود یہ اتنی محنت کی ہے، یہ کام سیکھا ہے اور اتنی کوشش کی ہے اور اس طریقے سے ہمیں یہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ یہ ہماری اپنی محنت، کوشش اور ہماری صلاحیتوں اور فنکاریوں اور ہماری چالاکیوں اور ہماری کاریگریوں کا نتیجہ ہے، تو آپ قارون کے راستے پر ہیں اور آپ کا انجام بھی قارون والا ہوگا۔ اور اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ ہمیں جو کچھ دیا ہے، اکتساب رزق میں جو فضیلت دی ہے ہمارے رب نے دی ہے، اور یہ بطور امانت ہے جو ہمیں اپنی ضرورت سے زائد رزق دیا ہے، اور یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ ہمارے جو کسب ہنر کا نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ جو ہمیں صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ بھی ہمارے رب نے دی ہیں، جو صلاحیتیں ملی ہوئی جن کے ذریعے ہم نے یہ رزق کمایا ہے۔ تو جب ایک مومن اس چیز کا اعتراف کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے مال کا پر غاصبانہ قبضہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے دی ہوئی نعمت کو محض اپنے لیے نہیں بلکہ اس کو جو اللہ رب العزت نے اس کا جو مصرف بتایا ہے اس طریقے سے اس کو خرچ کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر سوچ کے دو مختلف زاویے ہیں اور دو مختلف راستے ہیں جن کی منزلیں بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اس چیز کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور بظاہر اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے اور شعائر دین پر بھی کاربند ہے، اور اس کے جو مناسک ہیں وہ پورے کر رہا ہے، لیکن اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ میرے پاس مال دولت ہے، یہ میرے اپنے علم و ہنر کا نتیجہ ہے، میری اپنی محنت کا، میری کاوشوں اور صلاحیتوں کا حاصل ہے یہ۔ تو وہ نظریاتی طور پر وہ قارون کی اولاد ہے اور وہ
اس کا انجام بھی قارون والا ہونا ہے، اس کا پھر وہ مذہب یا جو اس نے مذہب کا نبادہ اوڑا ہوا ہے، جب مذہب سے جو اپنی وابستگی ظاہر کر رہا ہے، تو ایک بندہ ہے وہ قارونی نفسیات کا حامل ہے، تو پھر اس کا مذہب سے وابستگی اس کے اتنے بڑے جرم کی تلافی کا ذریعہ تو نہیں بن سکے گی۔ تو پہلے اپنی سمت اور ڈائریکشنز ٹھیک کرنی ہوتی ہیں، اپنے جو زاویے ہوتے ہیں ان کو درست کرنا ہوتا ہے وحی کے مطابق۔ سورۃ الزخرف کی آیات 32 اور 33، نحن قسمنا، یہ پہلے ان دو آیات میں سمجھ لیجئے کہ یہ جو بعض افراد کو بعض کے اوپر رزق میں فضیلت حاصل ہوتی ہے، کہ ایک بندہ ہے وہ مزدور ہے، وہ محض گنتی بیچ سے کام کرتا ہے، اس سے زیادہ وہ کوشش ہی نہیں کرتا، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی، سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ جسمانی کام کرتا ہے یا جوتے مرمت کرتا ہے یا کوئی پھلوں کی ریڑھی لگاتا ہے یا اس طرح کے کام جس میں بالکل برائے نام سا معاوضہ ہوتا ہے، تو وہ اس سطح سے آگے اس کی نہ کوئی دلچسپی ہے، نہ اہلیت ہے، نہ کوشش کرتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے کہ وہ اس کی کئی انڈسٹریز ہیں، کئی کارخانے ہیں، کئی بزنسز ہیں، وہ سارے چلا رہا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق تو ہے، یقیناً ہے اور واضح طور پر ہے۔ ایک ہے کہ وہ اتنا ہی اس میں صلاحیت ہے کہ وہ اتنے سارے بزنسز کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک ٹھیلا فروٹ کا لگا رہا ہے، بس منڈی سے اس نے فروٹ خریدا اور بیچ دیا۔ یہ ایک ہے وہ محض جوتے مرمت کر رہا ہے، تو یا محض وہ گنتی بینچا سے کام کر رہا ہے کھدائی کا یا کسی چیز کا۔ تو ان تو میں یقیناً فرق ہے، اور یہ جو فرق ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو جب وحی کے تناظر میں اللہ رب کریم کی آیات کی روشنی میں اس فرق کو سمجھ جائیں گے، پھر اگلے معاملات آپ کے لیے سمجھنے آسان ہو جائیں گے۔ تو ان دو آیات میں اسی چیز کو واضح کیا گیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، اور یہ آیات آگے چلتے ہوئے وزخرفا پر مکمل ہو رہی ہیں۔ مفہوم ان آیات کا یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان ان کی جو معیشت ہے اس کی تقسیم کی ہے۔ معیشت کی تقسیم جو اللہ رب کریم نے، ایک تو اس کا یہ تقسیم سب کے سامنے ہے کہ مختلف افراد کا جو رجحان ہوتا ہے معاشرے میں، چونکہ مختلف افعال ہوتے ہیں، مختلف سرگرمیاں اور مختلف پیشے ہوتے ہیں، تو ہر انسان کی جو اپنی پیدائشی طور پر بے شک اس کو کوئی بھی یہ چیز سکھاتا نہیں ہے، تو کچھ بچے ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل کام کی طرف جانا چاہتے ہیں، کچھ تعلیم و تدریس کی طرف، کچھ ہوتے ہیں جو مزدوری کی طرف، کچھ بزنس کی طرف۔ یہ ہر انسان میں بائی ڈیفالٹ جبلت کے طور پر اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اس میں کون سے کوئی زراعت میں دلچسپی لیتے ہیں، کھیتی باڑی میں، تو ہر انسان میں یہ صلاحیت پیدائشی طور پر ہوتی ہے۔ ایک ہی والدین کے بیٹے ہوتے ہیں اور ان میں یہ مختلف شعبوں میں، مختلف پیشوں میں جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو ایک ہی ماحول میں نہ ہوتا ہے، ایک ہی والدین ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی تو یہ جو فرق ہے، پہلا تو یہ خود اللہ وحدہ لا شریک نے انسانوں میں رکھا ہے کہ ان کے رجحانات کے مختلف ہوتے ہیں، اور ایسا لازمی بھی تھا، اس کے بغیر معاشرے کا وہ، چونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے آزادی، اختیار اور شعور دیا ہے، وہ دیگر جو حیوانات اور چرند پرند ہیں ان کی طرح نہیں ہے۔ ان میں جو بھی نوع ہے جانداروں کی چاہے پرندوں کی، وہ ایک ہی طرح ہے۔ تمام بکریوں کا تقریباً وہ ایک تصاب رزق کی صلاحیت ایک جتنی ہوتی ہے، تمام شہد کی مکھیوں کی، تمام گھوڑوں کی، اور تمام جتنے بھی جانور ہیں ان کی، جو اس نوع کی جانور ہیں ان کی تقریباً ایک ہی خوراک، ایک ہی اقتصاب رزق کی صلاحیت، ایک ہی طرح کا، اس میں چونکہ ان میں شعور نہیں ہے، ان میں کوئی ارادہ و اختیار نہیں ہے، اور ان کی زندگی اس طرح پیچیدہ نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے خود چونکہ اپنا رزق پیدا نہیں کرنا ہوتا، جو ذرائع رزق ہیں وہ انہوں نے استعمال کرنے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان میں جو کچھ اس نوع کے حساب سے جو اس میں بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، کسی نے گوشت کھانا ہے، کسی نے وہ نباتات پر زندہ رہنا ہے، پھر کس قسم کی انہوں نے درخت، پودے، جڑی بوٹیاں، خوراک، اناج وغیرہ کھانا ہے، یہ سب جانداروں کا الگ الگ پہلے سے طے شدہ ہے، وہ اسی جبلت کے تحت چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انسانوں میں چونکہ انسانی معاشرہ ایک انتہائی پیچیدہ
معاشرہ ہے اس میں بہت سارے، اور یہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ اس میں جو تخلیق کی صلاحیت ہے، جو تسخیر ملائکہ ہے، تسخیر قوانین فطرت ہے، فطرت کی جو تسخیر کرتا ہے، نئی ایجادات، کئی علم کے شعبے، کوئی میڈیکل سے ہے، انجینئرنگ سے ہیں، زراعت سے ہیں، پھر ٹیکنالوجی سے، اور تعلیم و تدریس، تو بہت ساری ڈائمنشنز اور بہت سارے گوشے ہیں انسانوں کی اجتماعی زندگی کے۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب وحدہ لا شریک نے انسانوں میں یہ صلاحیتیں بھی مختلف رکھی ہیں۔ بظاہر سب ایک جیسے انسان ہیں، لیکن ان کے اسی عقل، فکر اور شعور کا نتیجہ ہے کہ ان میں رجحانات اور صلاحیتیں مختلف ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ معاشرے کے سارے مختلف جو انواع و اقسام کے جو پیشے ہیں، جو جابس ہیں، جو کام ہیں، وہ سر انجام نہیں دیے جا سکتے۔ تو ایک تو یہ ہے تقسیم کے حوالے سے کہ یہ انسان پیدائشی طور پر ان میں یہ رجحان اور یہ پسند ناپسند اور اس کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن اور اس کی جو اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے، اور کس طرح ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، کہ ہم نے بعض کو بعض میں دوسروں پر ایک برتری دی ہے۔ کس طرح اور مقصد اس کا کیا تھا؟ لِیَتَّخِذَهُم بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِیًّا، کہ تاکہ بعض آدمی بعض کو اپنا ماتحت رکھ سکیں۔ بالکل یوں سمجھ لیں کہ جب کسی بھی ادارے کے آرگینوگرام کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کے ماتحت ہوتے ہیں، چاہے وہ کمپنی ہو، کوئی سماج ہو، کوئی بزنس ہو، کوئی ادارہ ہو۔ تو اگر یہ معاملہ نہ ہو، اگر 100 بندے ہیں اور 100 کے 100 مینیجرز ہیں، وہ بائی ڈیزگنیشن مینیجرز ہیں کسی کمپنی میں، تو پھر چونکہ ایکول ہیں تو کوئی مینیجر دوسرے مینیجر کو کسی کام کے لیے نہ کہہ سکتا ہے، وہ سب ایکول ہیں، کوئی کسی کا ماتحت نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر 100 کے 100 کلرک ہوں، ان کے اوپر کوئی سپروائزر نہ ہو، یا 100 مزدور ہوں، ان میں کوئی انجینئر جو سپروائزر نہ ہو، تو اس طرح معاشرے کا نظام چل نہیں سکتا۔ یہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے درجات میں یہ جو بلندی دی ہے، کسی کے درجات کو بڑھایا ہے کہ وہ اپنے علم و ہنر اور محنت سے اور صلاحیت سے وہ محنت کر کے اس میں یہ صلاحیت اللہ رب کریم نے رکھی، اور اس کو یہ ذوق بھی دیا، اس میں یہ اس کی طبع اور مزاج بھی تھا کہ وہ آگے بڑھ گیا، یعنی کہ وہ لیڈنگ رول ادا کرنے کے لیے اس نے کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب ہوا۔ تو یہ اللہ رب کریم کی دین ہے۔ جبکہ دوسرا ایک آدمی ہے، اس نے کو تعلیم سے اتنی دلچسپی نہیں، اس نے بس زیادہ سے زیادہ ابتدائی تعلیم حاصل کی اور وہ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا، وہ کلرک ہی بن گیا۔ تو یہ جو امکانات ہیں یہ اللہ رب کریم نے اندر رکھے ہوتے ہیں، اور پھر معاشرہ ان کو پالش کرنے کے لیے ماحول فراہم کرتا ہے۔ تو مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اس میں معاشرے کا نظام چلانا اس کا مقصد تھا، اور اسی طریقے سے ہی معاشرے کا نظام چل سکتا تھا کہ جب مختلف لوگوں میں مختلف صلاحیتیں ہوں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے جو بیان کیے ہیں، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ جو کچھ جمع کرتے ہیں تمہاری رحمت، تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے۔ یعنی لوگ تو پھر جو اللہ رب کریم نے فضیلت دی ہے تو یہ تو اللہ رب العزت نے خود دی ہے، اور مختلف جو انواع و اقسام کے جو پیشے ہیں، جو پروفیشنز ہیں، وہ بھی اللہ رب کریم نے ان میں لوگوں میں رجحانات بھی مختلف رکھے ہیں۔ تو اب اس کے جو ماحسن ہے، وہ اس سے جو زیادہ رزق کماتے ہیں تو وہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے۔ یہ جو فضیلت دی ہے زیادہ کمانے کی، یہ اللہ رب کریم کی طرف سے ہے۔ تبھی انسانی معاشرے کا نظام چل سکتا تھا، تبھی لوگ مختلف پیشے اختیار کر سکتے تھے کہ ان میں یہ تنوع ہوتا، ان میں یہ ایک تغیر ہوتا۔ وہ تغیر ہے، صلاحیتوں میں فرق ہے، یہ اللہ رب کریم کی دین ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اب جو جہاں سے فساد پیدا ہوتا ہے، جہاں سے جو گڑبڑ پیدا ہوتی ہے اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کہ اللہ رب کریم نے جس حکمت اور جس وجہ سے یہ فرق رکھا اور جو ارادہ و اختیار انسان کو دیا، اور اکتساب رزق میں جو فضیلت دی، اور مختلف بندوں کے جو مزاج ہیں، جو ان کی اپروچز ہیں، جو صلاحیتیں مختلف رکھی، وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ معاشرے کا نظم چل سکے، بعض آدمی اب دوسروں کو ماتحت رکھ سکیں، تبھی یہ نظام
نظام چلنا ممکن ہے، لیکن فساد وہاں پر جو نوع انسانی نے یہ کیا کہ اس جو اقتصاب رزق کی جو فزینت تھی اس کے ثمرات کو، یعنی جو اس کے نتیجے میں اس کو نے زیادہ دولت پیدا کی، زیادہ دولت کمائی، تو اس کو اپنے لیے سمیٹ لیا۔ نہ وحدہ نہ شریک نے وہ اس کو دی تھی کہ تاکہ وہ لوگوں کو محض ماتحت کر سکے، ایک معاشرے کا نظام چل سکے، اور پھر اس نے جو اقتصاب رزق میں جو فزینت ہے، اس کا جو محاسن ہے، اس کی تقسیم کے لیے بھی راستہ بتا دیا ہے۔ اب یہ جو باطن مذہب کے پیروکار ہیں، یا جو باطن یہ جمہوری نظام ہے، یہ شح نفس میں، خود غرضی میں مبتلا اقوام ہیں، ترقی یافتہ اقوام خاص طور پر، اور یہ جو جاہل مذہب پرست ہیں، ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ اب جو رزق میں جو فزینت دی گئی ہے، یہ تو اللہ نے رزق دیا ہے، تو یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ اگلا حصہ اس کا نہیں بیان کرتے کہ اس رزق کو اپنے لیے سمیٹ کر نہیں رکھنا، اس پر ناگ نہیں بن جانا، بلکہ اعتدال کے ساتھ اس میں سے ضرورت پوری کرنی، اور پھر جو ضرورت زائد ہو وہ ساری نوع انسانی کے لیے کھلا چھوڑ دینا ہے، تاکہ ان کی جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں ان کی آسان انداز سے تکمیل ہوتی رہے، کوئی بھی محروم نہ رہے۔ اب یہ کام وہ نہیں کرتے جو مذہب پرست ہیں، جو جاہل ہیں، جو آدمیوں کے گھڑے ہوئے مذہب پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ مذہب بنیادی طور پر سرمایہ داروں کا بنایا ہوا ہے، یہ سرمایہ دار کے مفادات کو تحفظ دیتا ہے۔ یہ جو مذہب ابھی چاہے یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہنود ہیں یا مسلمان ہیں، ان سب کا جو مذہب ہے جس پر چل رہے ہیں، اس کی جو پشت پر سرمایہ دار ہیں، یہ جو قارون ہیں، یہ جو مترفین ہیں، زرپرست ہیں، یہ انہی کے مفادات کو تحفظ دیتا ہے۔ جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو دین ہر دور میں وحی کی صورت میں نازل کیا ہے، جو اب قرآن کریم میں ہے، یہ تو سرمایہ داری کے اوپر، یہ تو زرپرستی اور قارونیت کے اوپر سب سے مہلک اور کاری ضرب لگاتا ہے اور اس کی جڑ کاٹتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ تو اسی مذہب کو تو یہ ہر دور میں سرمایہ دار چاہتا ہے کہ یہی آدمیوں کا گھڑا ہوا مذہب چلتا رہے، جس سے سرمایہ دار کے مفادات محفوظ رہیں اور اس کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوتا رہے، چاہے وہ کسی مذہب کے ہیں۔ جیسے پہلے یہ واضح کیا جا چکا ہے گزشتہ نشستوں میں کہ یہ پوری دنیا کے جو سرمایہ دار ہیں، مترفین ہیں، کیپٹلسٹ ہیں، قارون ہیں، یہ ایک کلب کی طرح ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ اس نے نبادہ مسلمانوں کا اوڑا ہوا ہے، یا یہودیوں کا، یا ہندوؤں کا، یا عیسائیوں کا، یا دہریوں کا۔ ان کی حقیقت ایک ہے، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے دشمن ہیں۔ ان کو ان کے عمل سے پہچانیے، ان کی روش سے پہچانیے، ان کے ناموں اور نبادوں سے نہیں پہچانیے کہ ان کے اوپر نیبن کون سا لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو اللہ رب کریم کی نے فضیلت دی ہے، یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ معاشرے کا نظام چلانے کے لیے تاکہ بعض آدمی بعض کو ماتحت رکھ سکیں۔ اب جو اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس کو وہ رد کر دیتے ہیں اور مال دولت جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، متاع حیات، جو زمین کے خزانے ہیں، جو وسائل ہیں، ان پر قابض ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تمہارے رب کی جو رحمت ہے وہ اس سے بہتر ہے یہ جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ یعنی فضیلت ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اللہ رب کریم نے، جب پہلی چیز تو یہ طے ہوئی کہ اس کو اللہ کی طرف سے تسلیم کرنا ہے، ایک بندے نے تسلیم کر دیا کہ یہ اللہ رب کریم کی دین ہے، تو پھر وہ اللہ رب العزت کے اس حکم کو بھی مانے گا کہ اس نے یہ جمع نہیں کرنی، اس نے مال دولت کو الحاق متکاثر والی نفسیات میں نہیں جانا کہ بڑھاتا ہی جائے، بڑھاتا ہی جائے، بڑھاتا ہی جائے۔ ابھی ہر کوئی تو یہی کوشش کر رہا ہے کہ جتنا بھی بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں۔ اللہ رب کریم نے جو فضیلت دی ہے تو اس میں کمانا ہوتا ہے بھرپور محنت سے، بھرپور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر، پھر اس کا جو محاسن ہوتا ہے اس پر قابض نہیں ہونا ہوتا، اس کو جمع نہیں کرنا ہوتا، ضرورت کے مطابق اعتدال کے ساتھ، نہ بخل ہو، نہ اسراف ہو، نہ تبذیر ہو، ضائع نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنی، اور پھر ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اور پھر دوسرے لوگوں کے لیے وہ خرچ کر دینا ہے۔ اور جو اگلا حصہ ہے ان آیات کا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، اگر اس چیز کا امکان نہ ہوتا، خدشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ امت واحدہ، یعنی کہ وہ سارے مال دولت، سونا چاندی جمع کرنے پر نہ لگ جائیں، سب کافر نہ ہو جائیں، اگر اس چیز کا امکان نہ ہوتا تو جو لوگ اللہ سے کفر اختیار کرتے، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کی
چھتیں، ان کے دروازے اور ان کی جو نشستیں اور ان کے سیڑھیاں، یہ سب کچھ سونے اور چاندی کی بنا دی جاتی۔ اس حقیقت کو سمجھیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ایسا کرنا کوئی محال نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ اتنا کہ جو بھی اللہ سے کفر کرتا۔ اب کفر کہاں پر استعمال ہوا ہے کہ جو اللہ رب کریم نے پہلے واضح کر دیا ہے کہ جو اللہ کی رحمت ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ تم جمع کرتے ہو، یعنی ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے اکتساب رزق میں، تو تم نے وہ جمع کرنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ اس فضیلت کو اللہ کی طرف سے تسلیم کر کے نو انسانی کی ایک نشو و نما کے لیے، ان کے تزکیہ کے لیے خرچ کرتے، تاکہ کوئی بھی بشر روئے زمین پر اپنی بنیادی انسانی ضروریات سے محروم نہ ہو، اس کی تمام بنیادی انسانی ضروریات بطریق احسن پوری ہو رہی ہوں۔ یہ تو تم نے نہیں کیا، لیکن وہ جو کچھ جمع کرنے لگ گئے ہو، تو اگر اس چیز کا امکان نہ ہوتا کہ سارے لوگ ہی اللہ سے کفر اختیار کر دیں گے، تو اگر جو لوگ اللہ سے کفر اختیار کرتے ہیں، اللہ رب کریم ان کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں اور ان کے دروازے اور ان کی مسندیں سب سونے اور چاندی کی بنا دیتا۔ یہ کچھ محال نہیں تھا اللہ رب کریم سے۔ تو یہ جو اپنے اکتساب رزق کی فضیلت کے نتیجے میں یہ جو مال و دولت جمع کرتے جانا، بڑھاتے جانا، اس ہوس میں مبتلا ہو جانا، یہ چیز اللہ رب کریم کی جو احکام ہیں، جو ان کے یکسر اور قطعی طور پر خلاف ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ بشک دیگر دین کے ظواہر پر چلتا رہے، نماز، روزہ وغیرہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، یہ چیزیں کرتا رہے، لیکن اس کی نفسیات یہ ہیں تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کو یہ شعائر اور یہ مناسک جو دین کے ہیں، یہ اس کو فوز و فلاح کی منزل تک نہیں لے جائیں گے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 165 ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ۔ اس مقام پر اسی حقیقت کو ایک اور زاویے سے واضح کیا گیا ہے کہ وہی رب ہے جس نے کہ تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ یہ جانشین دونوں اصحاب خلیفہ کا مطلب ہے بعد میں آنے والا جانشین، ان دونوں حوالوں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جب سے یہ سلسلہ ارتقاء یہ جو زمین پر انسانی زندگی شروع ہوئی ہے، تو یہ مختلف انواع و اقسام اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ہیں۔ ہم آج جس شکل میں ہیں تو ہم پچھلوں کے جانشین ہیں، یعنی پہلے انسان اس پیکر میں، اس شکل و صورت میں اور ان صلاحیتوں کا حامل نہیں تھا جو آج سے ہزاروں سال پہلے کے جو خد و خان تھے آدمی کے، اس سے پہلے کے اور اس سے مختلف تھے، یعنی سنگل سیل سے جو زندگی شروع ہوئی تو وہ مختلف مراحل طے کرتے 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 آج اس پیکر میں ہے۔ تو ہم اس حوالے سے تمام نوع انسانی پچھلی جو انواع ہیں ان کے خلیفہ ہیں، اور دوسرے حوالے سے یہ دیکھا جائے تو ہم سے پہلے والی جو نسل ہے، یعنی ہم جن کے جانشین ہوئے ہیں، ہمارے آبا اجداد، تو ہم ان کے بھی خلیفہ ہیں جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اور ہم ابھی چلے جائیں گے، جو ہمارے بعد میں آنے والے ہوں گے وہ ہمارے خلیفہ ہیں۔ آج جو چیزیں ہمارے تصرف میں ہیں، کل وہ ان کے تصرف میں ہوں گی، ان کے بعد پھر اور نئی نسلیں آ جائیں گی، وہ ان کے جانشین ہوں گے۔ تو یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، یہ تو پوری کائنات ہے، اس کو صدیوں ہزاروں سالوں سے مختلف جو نسلیں ہیں، انواع و اقسام، مختلف اقوام، مختلف تہذیبیں اسی زمین کو اور اس کی متاع کو برت کر چلی گئی ہیں۔ تو ہم نے بھی اسی طرح ہی ہر انسان اپنے آپ کو اس تناظر میں دیکھے کہ یہ ایک مختصر سا وقت ہے جو اسے دیا گیا ہے، تو اس میں اس نے محض جانشین ہے پچھلے جو گزشتہ لوگ ہیں، اور اس کے بعد ان کے اور جانشین آ جائیں گے، ساتھ کسی نے کچھ بھی لے کر نہیں جانا۔ تو اور اس میں یہ جو تخلیق ہے اور اس کا جو حکمت ہے، برفع بعضکم فوق بعض درجات، کے بعض کو بعض نے ہم نے درجات دیے ہیں، یعنی اس کو بلندی دی ہے۔ اور کیوں اس میں یہ دیا گیا ہے کہ لیبلوکم فیما آتاکم، کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہارا ابتلا ہو، کہ آیا تم دیا تو ہے اس رب نے،
مومن سب سے پہلے تو یہی تسلیم کرتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے، یہ صلاحیتیں، یہ مال و دولت میرے رب نے دیا ہے۔ تو جب وہ اس کو قلب میں اس کے راسخ ہو جاتا ہے یہ یقین، تو پھر ان کا وہ جو خرچ کرتا ہے وہ بھی رب کے احکام کے مطابق کرتا ہے۔ تو اس کو وہ اس پر قابض نہیں ہو جاتا، اس پر پنجے نہیں مار دیتا، ناگ اس پر بن کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ اس کو سارے نوع انسانی کے بنیادی ضروریات اور جو منفعت کے لیے اس کو خرچ کرتا ہے۔ تو یہ اس کو ابتلا سمجھتا ہے۔ یہ مومن کو جو وجہ ہے، جو اس کو فضیلت دی گئی، تمام انسانوں کو جو رزق میں، اکتساب رزق میں فضیلت ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پر اس کے ابتلا کا ذریعہ ہے۔ اگر تو وہ خود مناسب طریقے سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اور بقیہ دوسرے انسانوں میں اس کو تقسیم کر دیتا ہے جو اس کے رب نے اس کو فضیلت دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ابتلا میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اللہ وحدہ لا شریک کی جو رہنمائی اللہ نے دی تھی، جو حکم دیا تھا، اس نے اس کی تعمیر کی۔ اور ایک آدمی ہے جو اکتساب رزق جو میں فضیلت اس کو اللہ رب العزت نے دی ہے، اور اس کا جو محاسن اس کے پاس دولت آتی ہے، وہ اس کو بالکل خرچ نہیں کرنا چاہتا، اس کو سمیٹنا چاہتا ہے، زیادہ زیادہ اور بڑھانا چاہتا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے بھی کل وہ جس طرح پچھلوں کا جانشین ہوا ہے، تو کل اس کے بھی اور جانشین ہو جائیں گے، وہ چلا جائے گا، لیکن وہ اس ابتلا میں ناکام ہو چکا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے حکم ماننے میں ناکام ہوا، اس نے حکم نہیں مانا۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ سورت نحل کی یہ آیات ہیں 68 سے لے کر 72 تک، یہ 4-5 آیات ہیں، طویل آیات ہیں۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے شہد کی مکھی کا، اس کے چھتے کا اور ان کا جو نظام ہے اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو ان آیات کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس حقیقت کو دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ یہ جو مومنین کا معاشرہ ہوتا ہے، پہلے یہ خود یہی معاشرہ تشکیل دے کر لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ بالکل اس کے جو قریب ترین یہ اس کا سوشل سٹرکچر جو سمجھ لیں تو وہ شہد کے چھتے سے، شہد کی مکھیوں کا جو چھتا ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا ہے۔ آپ اس کو اگر سمجھیں اور غور کریں تو یہ حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی کہ وہاں پر کوئی بھی مکھی اپنی انفرادی زندگی نہیں گزار رہی ہوتی، وہ سب ایک دوسرے کی بقا کا بھی ذریعہ ہوتے ہیں، اور ان کا جو ثمر ہوتا ہے، جو حاصل ہوتا ہے، وہ نوع انسانی کے لیے وہ شفا بھی ہے۔ مومنین کی جو معیشت اور معاشرت ہے وہ بالکل شہد کی مکھیوں کے چھتے سے ملتی جلتی ہے، کہ جس طرح شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ایک منکا مکھی ہوتی ہے، باقی تمام مکھیوں نے اسی کی جو گائیڈ لائنز اس نے دے رہی ہوتی ہے، ان کو جو امور اس نے دیگر مکھیوں نے جو سر انجام دینے ہوتے ہیں، وہ ان کو وہی گائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ منکا مکھی ان کے سارے امور کا جو نظم ہے وہی چلا رہی ہوتی ہے، اور ایک شہد کے چھتے میں صرف ایک منکا مکھی ممکن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی چھتے پر 2 مکھیاں ہوں۔ ایک تو اس سے یہ جو اولي الامر یا امام المتقین کا منصب ہے کہ مومنین چاہے دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں ہوں، ان کا کرۂ ارض پر ایک ہی امام المتقین ہوگا۔ جس کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ ہر مومن اللہ کا رسول ہوتا ہے، اور اسے ہونا بھی اللہ کا رسول ہی چاہیے، کہ وہ اللہ کی آیات پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں پر بھی، دوسروں تک بھی اللہ رب العزت کی آیات پہنچائے۔ وہ اللہ کا رسول ہوگا کیونکہ وہ اللہ کی آیات پہنچا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کسی بشر کی بات پہنچا رہا ہے تو پھر وہ شرک کر رہا ہے، کہ اللہ کی آیات بھی بیان کر رہا ہے اور بشر کا کلام یا بشر کی جو ملفوظات ہیں یا کتابیں ہیں یا اس کے افکار، نظریات، عقائد پہنچا رہا ہے، تو وہ پھر اس بشر کا بھی رسول بن جائے گا۔ تو یہ شرک ہے۔ مومن شرک کا مرتکب کبھی نہیں ہو سکتا جو الہکم الہ واحد کے نظریے پر ہو۔ تو وہ اسی طرح بالکل جس طرح شہد کا چھتا جتنا بھی بڑا بن جائے، جتنا بھی بڑا ہو، اس میں کتنے لیٹرز کے حساب سے شہد ہو، تو اس میں منکا مکھی ایک ہی ہوتی ہے۔ بالکل اس طرح جو مومنین کا معاشرہ ہے، وہ چاہے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں مومنین ہوں کرۂ ارض پر، تو ان کا جو امام ہوگا وہ صرف ایک ہوگا، اور وہ
وہی سارے مومنین کے معاملات کے لیے جو امر ہے وہ طے کر رہا ہوگا، اور جو عرف ہے اس کا تعین کر رہا ہوگا کہ ان کے باہمی معاملات کو کہ وہی اصلاح کرنے والا ہوگا۔ ایک یہ پہلو ہے شہد کے چھتے کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں کہیں ایک نجس چیز سے یا ایک ضرر رساں چیز سے اس پر نہیں بیٹھتی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں، یعنی گندگی کے اوپر، غلاظت کے اوپر، یا ایسی تافن والی چیز جس سے بیماریاں پھیلیں، اس سے وہ اپنی خوراک حاصل نہیں کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح مومنین جتنے بھی ہیں وہ جو اکتساب رزق کرتے ہیں وہ ایسے ذریعوں سے رزق حاصل نہیں کرتے جو نو انسانی میں فساد کا ذریعہ بنے، جو شر پر مبنی ہوں، یعنی وہ فحاشی کے ذرائع سے رزق نہیں کماتے، وہ جوا سے، شراب سے، ملاوٹ سے، خیانت سے اور رشوت سے یا کسی بھی حرام ذریعے سے رزق نہیں کما سکتے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہ جو بھی کام کریں گے وہ تخریبی کام نہیں ہوگا کہ وہ یہ منشیات سے یا وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے یا ایسی نو انسانی کے لیے ضرر رساں کوئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے رزق نہیں کمائیں گے۔ وہ رزق کماتے ہیں جس طرح مکھیاں صرف پھولوں سے صاف شفاف اور پاکیزہ اجزاء سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں اور اسی کو جمع کرتی ہیں، تو مومنین کا جو دوسرا شہد کی مکھیوں کے چھتے سے جو مشابہت ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جس طرح عام دوسری مکھیاں ہیں یا دوسرے جو انسیکٹس ہیں، کیڑے مکوڑے، یہ غلیظ چیزوں کے اوپر اس کی خوراک کا ذریعہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن شہد کی مکھیاں غلاظت سے اس کی طرف نہیں جاتی اور بیمار کرنے والی چیزوں کی طرف نہیں جاتی، بلکہ وہ پھولوں کا رس اکٹھا کرتی ہیں۔ تو یہ ایک بالکل مومنین میں بھی جو ان کے اکتساب رزق کے ذرائع ہوتے ہیں وہ کبھی تخریبی نہیں ہو سکتے۔ وہ معاشرے میں شر کے ذریعے، فساد کے ذریعے، سیئات کے ذریعے روزگار نہیں کما سکتے۔ ایسے ذرائع کو، ایسے بزنس کو، ایسے جاب کو، ملازمت کو، ایسے کام کو وہ اختیار نہیں کر سکتے۔ وہ بے شک جوتے مرمت کر رہا ہوگا، وہ ایک فروٹ کا ٹھیلا لگا رہا ہوگا، لیکن وہ ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہو سکتا جو اللہ رب کریم کی حدود کے خلاف ہو، جو معاشرے میں شر اور فساد اور تخریب پیدا کرے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کا جو کچھ بھی وہ خوراک خود کھاتی ہیں یا جمع کرتی ہیں، اس پر یکساں تمام مکھیوں کا اپنا یکساں مشترکہ حق ہوتا ہے، وہ تمام اس سے یکساں مستفید ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مکھی کوئی اپنے لیے الگ سے کچھ جمع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مومنین کا بھی یہی معاملہ ہے۔ مومنین بھرپور محنت سے، کوشش سے، کاوش سے اور پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ رزق کماتے ہیں، لیکن اپنے لیے الگ الگ جمع نہیں کرتے، بلکہ اپنی ضرورت اس میں سے پوری کرتے ہیں، اور بقایا وہ ان نمبر کو پیش کر دیتے ہیں سارے دیگر مومنین کے لیے، دیگر انسانوں کی نشو و نما کے لیے۔ تو یہ گوشے دو تین جو ابھی واضح کیے ہیں، یہ شہد کی مکھیوں کے چھتے اور مومنین کی جو سوسائٹی ہے، کمیونٹی ہے، اس میں یہ مشابہت ہے۔ تو ان آیات میں جو سورۃ النحل کی آیات نمبر 68 سے لے کر 72 تک ہیں، ان میں اللہ وحدہ لا شریک نے جن گوشوں کو واضح کیا ہے، یہ طویل آیات ہیں، کافی ساری ہیں، تو ان میں سے جو آیات کے جو حصے ہیں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرح وحی کی۔ اب یہ جو جہاں پر وحی کا لفظ ہے، یہ شہد کی مکھی کے لیے اللہ رب کریم نے استعمال کیا ہے۔ تو اور بھی بہت سارے انسیکٹس ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے، حشرات وغیرہ کتنے ہیں، کسی کے لیے وحی کا لفظ قرآن کریم میں اس طرح اس کی سرگرمی کے حوالے سے استعمال نہیں ہوا۔ اور اس کا جو ماحصل ہے، یہ جو شہد ہے، اس کو لوگوں کے لیے شفا قرار دیا گیا ہے۔ مکھی کی طرح وحی کی گئی ہے،
اور جو مکھیوں کا جو سٹرکچر ہے، جس طریقے پر یہ کام کرتی ہیں، اور جو اس کا جو ماحصل ہوتا ہے شہد، اس کو نو انسانی کے لیے شفا قرار دیا گیا۔ بالکل اسی طرح جو مومن معاشرہ ہوتا ہے وہ بھی پوری نو انسانی کے لیے، جو بشک اسلام قبول نہیں کرتے، ان کے لیے بھی یہ خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو ہر سرگرمی اور ہر عمل ہوتا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ پورے معاشرے میں اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، اور لوگ ان کے نتائج کو دیکھ کر پھر ان کے ساتھ شریک سفر بنتے ہیں، اور جو اس طرح ایک اصلاح معاشرہ ایک محکم بنیادوں پر وہ قائم ہوتی ہے۔ فصل کی سبنا رب کا ذواللہ، کہ اپنے رب کے راستوں پر، یہاں پر سبن رب کے راستوں پر، ایک تو وہی ہونا شہد کی مکھی کی طرح، پھر رب کے راستوں پر، کہ رب کے راستوں پر عاجزی کے ساتھ اور جھکاؤ کے ساتھ چلتی رہے، اور پھر جو ان کا یہ آگے سارا اس کا تذکرہ ہے، اور پھر جو شہد حاصل ہوتا ہے، فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ جو شہد حاصل ہوتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے اللہ کی آیات ہیں جو فکر کرتے ہیں۔ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو فکر، سوچ بچار کو کہتے ہیں، غور کرنے کے عمل کو کہتے ہیں، تو اس میں سوچ بچار کریں کہ یہ جو شہد کی مکھیوں کا اللہ رب کریم نے وحی کی ہے ان کی طرف، اور پھر وہ رب کے راستے پر چل رہی ہوتی ہیں، اور ان کا ماحصل لوگوں کے لیے شفا ہوتا ہے، تو بالکل یہ مومنین کی جو سوسائٹی ہے، جو مومنین کی کمیونٹی ہوتی ہے، جو مومنین کی جماعت ہوتی ہے، وہ معاشرے میں اس کا یہی کردار ہوتا ہے، جس طرح شہد کی مکھیوں کا جو سٹرکچر ہے، جو ایک طرز معاشرت ہے ان کا۔ پھر آگے یہ آیات چل رہی ہے، بندہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون، کہ اللہ نے یہ وہی حقیقت، اس کو مختلف پیرائے میں اللہ رب العزت نے واضح کی ہے، کہ اللہ نے بعض کو بعض پر جو رزق میں فضیلت دی ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یعنی حصول رزق اور اکتساب رزق میں جو فضیلت دی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل میں فساد اور خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے، تخریب وہاں سے پیدا ہوتی ہے جب یہ تو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، تمام مذہبی، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جن کے پاس کروڑوں اربوں خربوں مال دولت ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی دین ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ بالکل یہ حقیقت ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے، لیکن اگلی بات وہ نہیں کرتے کہ یہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اس پر ناک بن کر بیٹھ جاؤ، اس کو جمع کرو اور دوسروں کو محروم کر کے ناجائز استحسان کرتے جاؤ، اور کہو کہ یہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ رب کریم نے دیا ہے تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، اعتدال کے ساتھ اس میں سے خرچ کرو، بخل نہیں کرنا، اسراف اور تبذیر نہیں کرنی، اور پھر دوسروں پر خرچ کرو، اس کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد دوسروں کے لیے وقف کر دو۔ یہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا حکم بھی مانو، صرف اس کو جواز بنا دینا کہ یہ کہنا کہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، اور اس کو چھتری اور ڈھال بنا کر پھر ساری زندگی اور اس میں بڑھاتے جانا، اور زیادہ لوگوں کو لوٹتے جانا، غصب کرتے جانا، ان کا ناجائز استحسان کرتے جانا، اور اس کو ساری ذمہ داری خود قبول کرنے سے اللہ پر معاذ ڈال دینا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ کہ اللہ نے دیا ہے تو بس پھر اس کو سمیٹتے رہو، اور اللہ نے یہ ظلم کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا حکم بھی مانو، اس کو اللہ کے بیان کردہ طریقے پر خرچ بھی کرو، پھر تم کہو، جب تم اس طرح خرچ کر کے تصدیق کر دو اپنے عمل سے، تو پھر تم اس کو کہنے کے قابل ہو کہ یہ اللہ نے دیا تھا، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو ساری نو انسانی کی نفع اور فلاح کے لیے خرچ بھی کر دیا ہے۔ یہ تو یہود والی نفسیات ہے، وہ اتنے زرپرست تھے اور اتنے ان کے اندر ہوس تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب ان کو وہ کہا جاتا تھا کہ جو اتنا تمہارے پاس مال دولت ہے تو اس کو خرچ کرو نو انسانی کے لیے، ان کی بنیادی انسانی ضروریات کے لیے، تاکہ کوئی محروم نہ رہے، کوئی بھوکا سائل مسکین فقیر نہ رہے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر معاذ اللہ
چاہتا تو خود ان کو کھانا کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں، یہ مفہوم تھا۔ تو یہ تو یہ جو زرپرست ہوتے ہیں، سرمایہ دار ہوتے ہیں، تو یہ حصہ تو مذہبی پیشوا کہتے ہیں کہ یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، ان کو جو اللہ نے رزق دیا ہے، لیکن ساتھ یہ نہیں بتاتے کہ یہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کہ یہ بعد کے اوپر ناگ بن کر بیٹھ گئے ہیں، یہ غاصب ہیں، انہوں نے لوگوں کو محروم کر کے رکھا ہوا ہے، ان کا ناجائز استحصال کر رہے ہیں۔ یہ مذہبی پیشوا یہ بات نہیں بتاتے۔ اگر یہ بتائیں تو پھر یہ جو سرمایہ دار ہیں، ان کو جو ہڈیاں دیتے ہیں وہ بند کر دیں گے۔ یہ مذہبی پیشوا سرمایہ داروں کی زبان بول رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی ماسٹر وائس ہوتی ہے کہ ان پر کو تو اللہ نے دیا ہے، ان پر تو اللہ کا فضل ہے۔ تو یوں جو مجبور ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، محکوم ہوتے ہیں، وہ تو چپ کر کے ان کے ظلم کو برداشت کر دیتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ نے ایسا ہی نظام چاہا ہے، حالانکہ اللہ رب کریم کے تو وہ حکم کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو سرمایہ دار، مترفین اور قارون ہوتے ہیں کہ وہ غاصب بنے ہوتے ہیں، وہ مال جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ مال جمع کرنے سے تو اللہ رب کریم نے منع کیا ہے، یہ بات یہ مذہبی پیشوا نہیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا، یہ جو اللہ نے تمہیں رزق میں بعض کو بعض پر درجات دیے ہیں، تو فضیلت دی ہے، وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَأَمَّا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، جن کو یہ رزق میں فضیلت دی ہے، تو وہ جو ان کے ماتحت ہیں، جو ان کے ملازم ہیں، جو ان کے زیر دست ہیں، ان کی طرف یہ رزق کیوں نہیں لوٹا دیتے کہ وہ اس میں سب برابر ہو جائیں۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا یہ اللہ کی نعمت سے جھگڑتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی ایک آیت کے حصے میں یہ ساری جو انسانی نفسیات ہیں اور جو معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، اس کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور بڑے واضح انداز میں۔ تو یہ اللہ کی نعمت سے یہ جو فضیلت دی ہے اللہ رب کریم نے، یہ بالکل اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ ابتلا کے لیے ہے، یہ اس کا ذریعہ ابتلا ہے کہ اس پر قابض نہ ہو جائے، اور انسان اور اللہ رب کریم کی دی ہوئی اس نعمت اور فضیلت کو ساری نوع انسانی تک پہنچائے۔ ابتدا اپنے مومن معاشرے سے کرے، تاکہ ایک ماڈل پیش ہو دنیا کے سامنے، اور لوگ بھی اسی خطوط پر اپنا معاشی نظام استوار کریں۔ تو وہ ایسا تو نہیں کرتے۔ یہ جن کو فضیلت دی ہے، وہ اپنا جو ماتحتوں، ابھی اس کو آپ کسی بھی بزنس میں دیکھ لیں، کسی بھی کاروبار میں دیکھ لیں، کسی ادارے میں دیکھ لیں، کہ جو اس کے اونرز ہوتے ہیں، جو مالکان ہوتے ہیں اس بزنس کے، فیکٹریوں کے، کاروبار کے، ان کے پاس بے تحاشا منافع، بے تحاشا سارے کے سارے جو آمدن ہوتی ہے، اس میں سے بہت بڑا حصہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جو ان کے ماتحت ہوں، جو ملازم ہوتے ہیں، چاہے وہ 2 4 6 ہیں چھوٹے کاروبار والے، چاہے 2 4 6 10 ہزار یا لاکھوں میں ہیں، تو ان کو بہت تھوڑا ایسا ملتا ہے۔ جو مالکان ہوتے ہیں، ان کی فیکٹریاں، ان کی انڈسٹری، ان کا بزنس پھیلتا ہی جاتا ہے، جبکہ جو ملازم ہوتے ہیں، جو ان کے تنخواہ یافتہ طبقہ ہوتا ہے، ماتحت ہوتے ہیں، تو وہ بڑی مشکل سے، ان کی اکثریت کی بڑی مشکل سے بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی اور محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ مذہبی پیشوا یہ بات نہیں بتاتے کہ ہر کارخانہ دار، ہر بزنس مین، وہ جو خود زیادہ سے زیادہ سمیٹ کر اپنے کارخانوں میں، بزنس میں، اپنے اثاثہ جات میں وہ بے تحاشا اضافہ کر رہا ہے، لیکن جن لوگوں کے ذریعے وہ رزق اور دولت کما رہا ہے، ان کو محروم رکھا ہوا ہے اس نے، اور ان کی بنیادی انسانی ضروریات کو بھی یقینی نہیں بناتا۔ تو یہ چیز کوئی مذہبی پیشوا نہیں بتاتا کہ یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرنے والے ہیں، جو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سمیٹتے ہیں، خود زیادہ سے زیادہ چیزوں پر قابض ہوتے ہیں۔ اور آگے یہ آیات، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کہ اس نے پھر تم میں سے تمہارے ازواج یعنی جوڑے بنائے، اور ان میں سے تمہارے بیٹے ہوتے ہیں، پوتے ہوتے ہیں، پوتیاں پوتے، اولاد ہوتی ہے، بیٹیاں بیٹے، اور تمہیں طیبات میں سے رزق دیا ہے۔
आफ़ा बिन बातिन युमिनून व बिनेमतिल्लाहि हुम यकफुरून, जहाँ पर उसी हकीकत को मुख्तलिफ पैराए में वाज़ह किया गया कि आज ये बातिन पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमत से कुफ्र करते हैं। तो यहाँ से फिर वही हकीकत है कि ये जो मान अपने लिए समेट कर रखते हैं, दूसरों को महरूम रखते हैं, अपना मान बढ़ाते जाते हैं, इनका ईमान हक पर नहीं होता, बातिन पर होता है और अल्लाह की नेमतों से ये कुफ्र करने वाले होते हैं। तो यहाँ फिर ये हकीकत दोबारा इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि इस नेबन को ना देखें, इस निबादे को ना देखें उसने अपने ऊपर मुसलमान का लगाया हुआ है या हिंदू का या ईसाई का या यहूदी का या किसी और मज़हब का। ये देखें कि उसका अमन क्या है, क्या वो अल्लाह की नेमत को से कुफर कर रहा है, क्या उसका बातिन पर ईमान है। हर सरमायादार, हर ज़रप्रस्त, हर इशराफिया मुतरफिन और हर कारून वो उसका बातिन पर ईमान है और अल्लाह की नेमत से वो कुफर कर रहा है, चाहे ज़ुबान से वो जो भी दावा कर रहा हो। आगे सूरत अन्नहल की आयात, इसी सूरत की आयात हैं 112 से लेकर 114 तक। वज़रबन्नाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु वहुम ज़ालिमून फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। और ये जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हर सनात के इज्तिमात में पढ़ते हैं कि हम ए रब तेरी ही इबादत करते हैं और तू ही हमारा माबूद है और तुझसे ही हम एयानत और मदद चाहते हैं। तो इन आयात में देखें कि अल्लाह रब्बे करीम अपनी इबादत और शुक्र और नेमत को अनअमता एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो ये इस अल्लाह की नेमत को समझें और उसकी इबादत को समझें और शुक्र को समझें। इन्हीं चंद आयात के अंदर अल्लाह रब्बे करीम ने वज़रबन्नाहु मसलन क़रियतन, कि अल्लाह उस करिया, उस बस्ती की मिसाल देता है कि जो कानत आमिनतन मुतमइन्नतन, जिसमें अमन भी था, इत्मीनान भी था और उनको उनका रिज़्क हर तरफ से वाफर मिकदार में मिल रहा था। यानी उनको अल्लाह रब्बे करीम ने एक बस्ती थी जिसको वाफर मिकदार में रिज़्क दिया हुआ था, हर तरफ से उनको रिज़्क हासिल था, फरावानी थी रिज़्क की। लेकिन उन्होंने फ़काफ़रत बिअनउमिल्लाह, जो अल्लाह ने उनको नेमत दी थी यानी रिज़्क की फरावानी और वसअत, उसका उन्होंने कुफ्र किया। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुइ, तो फिर अल्लाह ने उनको भूख का लिबास पहना दिया, वल ख़ौफ़, और ख़ौफ़ में मुब्तला हो गए। ये जो भूख और ख़ौफ़ में मुब्तला होना है, ये कुफ्र का नतीजा है। उन्होंने कुफ्र किया अल्लाह की नेमत से और भूख और ख़ौफ़ में मुब्तला हो गए। तो पहले तो इसी हिस्से में से ख़ुद ये जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये इनकी अक्सरियत जिस भूख और ख़ौफ़ में मुब्तला है, तो ये सिर्फ़ इस वजह से है कि ये अल्लाह की नेमत का कुफ्र कर चुके हैं, ये काफिर कुफ्र के मुर्तकिब हो चुके हैं। इसी वजह से ये खौफ और भूख के अजाब में मुब्तला हैं। खौफ किस चीज़ का है? खौफ मुस्तकबिल का है, बेयकीनी है, कोई यकीन नहीं है कि मुस्तकबिल में भी उनको ये उनकी ज़रूरियात आसान तरीके से पूरी होंगी। उनको पर कोई मुसीबत आ जाती है, माजूरी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, बुढ़ापा हो जाता है, तो हर एक इस खौफ में मुब्तला है कि उसकी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी। इसीलिए वो उसी हवस के तहत जमा करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसी शुहा नफ्स में मुब्तला है। तो ये खौफ हो चाहे और भूख में तो अक्सरियत मुब्तला है, क्योंकि एक कलील सी अक्सरियत है जिसने सारे वसाइल पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो अक्सरियत को महरूम करके ही उसने कब्ज़ा किया है, तभी उसके सरमाया और माल और असबाब और ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी हैं। ये वैसे दौलत बढ़ ही नहीं सकती, किसी एक के पास दौलत उस वक़्त तक नहीं बढ़ सकती जब तक वो दूसरों को महरूम ना करे। तो ये दूसरों को जो अक्सरियत को महरूम किया है अक़लियत ने, और सरमायादार और वो मुतरफिन और अशराफी एलीट बने हैं,
تو یہ بنیادی طور پر ان کے کفر کا نتیجہ ہے، یعنی عوام الناس بھی کفر کر رہے ہیں جو عام اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور جو ان میں سرمایہ دار ہیں وہ بھی کفر کر رہے ہیں کہ وہ اس رزق کو لوٹاتے نہیں ہیں، اور عام جو عوام الناس ہے انہوں نے اللہ کے اس نعمت سے کفر کیا ہے، تب وہ بھوک اور خوف میں مبتلا ہوئے ہیں۔ بما کانوا یصنعون، یہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو آج یا تو یہ حقیقت کو جھٹلائیں، اگر جھٹلا سکتے ہیں کہ یہ جو تقریباً 1.5-2 ارب کے قریب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، کیا ان کی بھاری اکثریت، بڑی اکثریت 2/3 یا اس سے بھی زیادہ، کیا وہ بھوک اور خوف میں مبتلا نہیں ہے؟ اور حقیقت ہے کہ وہ بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا ہیں، یہ ان کے اپنے اس کفر کا نتیجہ ہے۔ تو کیونکہ مومنین کو تو اللہ وحدہ لا شریک رزق کریم دیتا ہے، ان کو تو یہ جو اللہ کی نعمت ہوتی ہے وافر رزق ملنا، لیکن مومنین کبھی ان پر اس کو سمیٹنا نہیں چاہتے، کبھی اس پر ناگ بن کر بیٹھنا نہیں چاہتے، وہ تو اپنی ضروریات اعتدال سے پوری کرتے ہیں اور بقایا نوع انسانی کے لیے وہ کھلا رکھتے ہیں۔ تو وہ جو بستی والے انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا اللہ کی نعمت سے، تو وہ اس نے اپنے اعمال کے نتیجے میں وہ خوف اور بھوک میں مبتلا ہو گئے۔ تو ان کی طرف اللہ کا رسول آیا، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، لیکن انہوں نے اس کی تکذیب کی، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو پھر وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے، وہ ظلم کے مرتکب ہو رہے تھے۔ تو یہ جو اللہ کی نعمتیں ہوں تو ان کو اپنے لیے جب سمیٹنے کی ایک ہوا چل پڑتی ہے، ایک معاشرے کی نفسیات بن جاتی ہیں کہ اللہ کے رزق کو زیادہ زیادہ، اس کے محاسن کو اپنے لیے ہر بندہ سمیٹنا چاہے، تو یہی وہ نعمت سے کفر ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھوک نکلتا ہے، خوف کی صورت میں نکلتا ہے۔ کہ اس میں وجہ ہوتا کیا ہے کہ وہ چند جو شاطر اور زیادہ چالاک اور ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ زیادہ اپنے لیے سمیٹ لیتے ہیں اور اکثریت کو محروم کر دیتے ہیں، تو وہ خود اللہ کے رزق کو زیادہ زیادہ جمع کر کے وہ کفر کے مرتکب ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں تک جو پہنچاتے نہیں ہیں، دوسروں کو لوٹا نہیں دیتے، ان کو محروم کر دیتے ہیں، اور عوام الناس اس وجہ سے وہ بھوک اور خوف میں مبتلا ہوتی ہے کہ وہ خود انہی جیسا بننا چاہتی ہے۔ اس چیز کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ جن لوگوں نے قارون کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی خواہش کی تھی، تو وہ عمل بھی غلط ہے۔ عوام الناس اس وجہ سے بھوک اور خوف میں مبتلا ہوتی ہے کہ وہ انہی سرمایہ داروں کو، وہی انہی زر پرستوں کو، مترفین کو، قارونوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو انہی جیسا بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ انہی جیسا بننے کی سوچ بھی جو ہے یہ چیز ظلم ہے، اور یہ اس چیز کا نتیجہ بھی یہی خوف ہے اور بھوک ہے۔ اگر یہ عوام الناس ان کو، مترفین کو، سرمایہ داروں کو، زرپرستوں کو، قارونوں کو اپنا آئیڈیا نہ بنائیں بلکہ ان کو رد کریں، تو پھر یہ جو موجودہ باطن سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ اپنی بنیادوں پر گر جائے گا، یہ شکست کھا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ یہ عوام الناس میں سے ہر آدمی، چاہے وہ اکثریت، یعنی کہ چاہے وہ جوتے مرمت کر رہا ہے، چاہے وہ ٹھیلا لگائے ہوئے، چاہے وہ مزدور ہے، وہ خود اس کے اپنے قلب کے اندر، اس کے دل و دماغ میں یہ خواہش پنپ رہی ہے، اور یہ مضبوط، یہ خواہش بڑی مضبوطی سے جمی ہوئی ہے کہ اگر اس کو موقع ملے تو وہ بھی سرمایہ دار بن جائے، وہ بھی کروڑوں اربوں خربوں اپنے لیے جمع کر دے اور اس طرح عیاشیاں کرے۔ جب لوگوں کی یہ سوچ ہوگی تو پھر وہ سرمایہ دارانہ نظام سے کبھی بھی، اس لعنت سے، اس ذلت سے، اس دندن سے نکل نہیں سکیں گے۔ اور اگر ان کی یہ ان لوگوں میں عوام یہ جو عمراء ہیں، رؤساء ہیں، مترفین ہیں، یہ جو قارون ہیں، ان کو، زرپرستوں کو، سرمایہ داروں کو بالکل چھوڑ دیں، سائڈ پر کر دیں، صرف عوام الناس میں تغیر نفس پیدا ہو جائے کہ وہ اتنا کام کر دیں، ایک قدم اٹھا دیں صرف
کہ وہ خود سرمایہ دار نہ بننا چاہیں، وہ دن سے ان سے نفرت کر دیں، ان کے قلوب میں اپنے اندر صرف خیر پیدا ہو جائے کہ کوئی بھی عام آدمی، چاہے وہ ریڑھی لگا رہا ہے، چاہے وہ جوتے مرمت کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی ٹیچر ہے معمولی سا، چاہے وہ کوئی بھی مزدور ہے، وہ صرف ایک کام کر دے کہ اس نے اپنے قلب سے یہ خواہش ہی ختم کر دے کہ میں نے کوئی زرپرست بننا ہے، سرمایہ دار بننا ہے، یا میں نے اپنے لیے اس طرح یہ اسراف اور تبذیر اور اپنے لیے اس طرح مال جمع کرنا ہے، یہ ایسا میں نہیں کروں گا، اور یہ وہ اپنے قلب میں بٹھا دے کہ ایسا کرنے والا اللہ کا دشمن ہے اور انسانیت کا دشمن ہے، تو پھر یہی سوچ جب اتنا تغیر نفس واقع ہو جائے تو یہ جو تمام سرمایہ دار ہیں پورے کرۂ ارض کے جتنے بھی قارون ہیں، یہ زمین میں غرق ہو جائیں گے، زمین بوس ہو جائے گی، ان کا سارا یہ سرمایہ داری پر مبنی جو باطل نظام ہے یہ اپنی بنیادوں پر، ان کی چھتیں ان کے اوپر گر جائیں گی، ان کی بنیادیں لرز جائیں گی۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے اندر وہ تغیر نفس پیدا کریں اور ان جیسا بننے کی خواہش دل سے نکال دیں، جو کچھ بھی ہے بھرپور محنت سے کمائیں، اور دوسرے بھائیوں کے لیے جو آپ سے زیادہ حقدار ہیں، جو جن کی انسانی ضروریات رکی ہوئی ہیں، ان کے لیے کھلا رکھ دیں، ان پر خرچ کر دیں۔ تو بغیر کسی جو کہنے کہ ایک تشدد کے، یا بغیر کسی چھینے چھپٹی کے، مار دھاڑ کے، یا بغیر کسی اس طرح کی لڑائی جھگڑے کے، یہ سرمایہ دارانہ نظام آج خود زمین بوس ہو جائے گا انشاءاللہ عزیز۔ صرف یہ کہ اس کے متبادل ایک نظام، ایک سٹرکچر بنا دیں مومنین آپس میں، تو یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے یہ تمام سرمایہ دار، اور یہ بے بس ہو جائیں گے، کوئی ان کا حربہ چلے گا نہیں، اور یہ سرمایہ داری کا یہ جو شجر خبیثہ ہے، یہ جو نو انسانی کے شجر کے اوپر یہ جو آکاس بین کی طرح سرمایہ دار چمٹے ہوئے ہیں، اور اس کو انہوں نے خشک کر دیا ہے، نو انسانی کے سارے سوتے، اور مرجھا گیا ہے یہ شجر انسانی، پوری نو انسانی کا یہ جو درخت ہے یہ ہرا بھرا نہیں رہا ہے اسی آکاس بین کی وجہ سے، اور یہ چند فیصد ہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا میں یہ جو سرمایہ دار ہیں یہ چند فیصد ہیں محض، صرف ان جیسا بننے کی خواہش دل میں سے نکال دیں، اپنے قلوب میں خیر پیدا کر دیں بس، اور جب تک یہ خواہش اگر آپ کے دل میں رہتی ہے کہ ہم بھی ان جیسا بن جائیں، ہمارے پاس بھی اسی طرح مال دولت زر، اور ہماری اس طرح عیاشیاں ہوں، اور اس طرح ہم مستیاں کریں، اور اس طرح پیسہ اڑائیں، اور انہی کی طرح بے حس بن جائیں، دوسروں کو محروم دیکھتے رہیں، اور احساس بھی نہ ہو، شبہ نفس میں مبتلا ہو جائیں، اور ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح وہ ایک آگ بڑک رہی ہو انہاکم التکاثر کی، تو پھر یہ سوچ رکھتے ہوئے آپ ہر آئے دن اسی لعنت میں اور اسی عذاب میں، بھوک اور خوف کی دلدل میں اور دستے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کا تو حکم ہے کہ جب پھر انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، ان میں سے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے اللہ کا رسول ان کی طرف آیا، انہوں نے اس کی تکذیب کی تو ان کو عذاب نے پکڑ دیا، اور وہ تھے ہی ظالم۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں حلال اور طیب، خوشگوار، حلال اور خوشگوار کھاؤ اس کو۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، جس طرح پچھلی نشست میں واضح ہو چکا ہے کہ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، یہ جو رزق میں فراوانی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر کرو زبان سے نہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں پر خرچ کر کے، یہ شکر ہے، عملی شکر، شکر ایک عمل ہے، ایک طرز عمل ہے، ایک طرز زندگی ہے، یہ الفاظ کا نام نہیں ہے۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، وہ جو بستی والے تھے انہوں نے وہ جو اللہ کی نعمت ان کو ملی تھی اس کا انکار کیا تھا، فَكَفَرْتَ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کا جو انعام اور نعمت تھی اس کا انکار کیا تھا، تو تم حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ یہ کفر اور شکر دو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کفر ہے چھپا دینا، انکار کر دینا، اظہار نہ کرنا۔ ایک بندہ ہے اس کو لاکھوں کروڑوں اربوں کما رہا ہے، سمیٹتا جا رہا ہے اور بڑھاتا جا رہا ہے اور بڑھانے کی کوشش میں ہے، تو یہ کفر ہے اللہ کی نعمت کا۔ اور اللہ کی نعمت کا شکر کیا ہے کہ جو بھی کمایا ہے بھرپور محنت سے زیادہ زیادہ کمائیں، اور اپنی ضروریات اعتدال کے ساتھ پوری کر کے بقایا دوسرے لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیں۔ یہ ہے اللہ کی نعمت کا شکر۔
ان کنتم ایاہ تعبدون، جہاں سے عبادت کا بھی واضح مفہوم ہو جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے عبد ہو، اسی کی ہی عبادت کرتے ہو، تو یہ طریقہ اختیار کرو۔ اب ہم نے تو جو عبادت ہے بس وہ محض نماز روزے کو سمجھ رکھا ہے کہ چند جو شعائر ہیں، جو مناسک ہیں، اس کو عبادت قرار دے دیا ہے، اور رزق کے معاملے میں کفر میں مبتلا ہے سارے سوسائٹی، سارے معاشرے، ساری جو قوم ہے مسلمان قوم، وہ اللہ کی نعمت کے مقابلے میں کفر کر رہی ہے اس کے معاملہ میں، اور عبادات سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی کر رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت یہی ہے کہ اس کے جب عبد بننا ہے تو ہر شعبہ زندگی میں اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا معبود بنانا ہے، اور اس کے جو احکام ہیں ان پر ان کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیات 112 سے 114 تک کا مفہوم تھا۔ اور جو اگنی، کیونکہ یہ نشست کافی ساری نشستیں ہوں گی، یہ بہت ساری آیات ہیں، اور ان کو ہر گوشے کو سمجھنا ہوگا کہ اس کی جو رزق کی جو تقسیم ہے، جو رزق میں فضیلت ہے، جو اس کا خرچ کرنا ہے، جو رویے ہیں، وہ سارے گوشے سمجھ آئیں گے تو پھر ہی ایک پوری پکچر واضح ہوگی کہ مومنین کا جو مالیاتی اور معاشی نظام ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو جو اگلی نشست ہوگی اس میں انشاءاللہ العزیز یہ جو بقیہ آیات ہیں ان کا مطالعہ اور نب نباب ان کا مطالعہ کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ان کی جو خلاصہ اور نب نباب ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، جس کی ابھی مزید متعدد نشستیں ہونی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کے 2 عنوانات کور ہو چکے ہیں، ذیلی عنوان: والسلام علی من اتبع الہدی۔